قدیم اسلامی دور کی ایک چھوٹی بستی جسے سب روشن گاہ کہتے تھے، ایک پرسکون اور سنہری روشنیوں والی جگہ تھی۔ یہاں کے مکانات مٹی کی اینٹوں سے بنے، کھجور کے درختوں سے گھرے اور ہر صبح اذان کی گونج سے جگتے۔ بستی کے لوگ سادگی، تقوی اور اللہ کی رضا کی تلاش میں زندگی گزارتے۔ ہر شام مٹی کی خوشبو ہوا میں گھل جاتی اور لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچاتی۔ ایک روشن صبح انیتا اپنی بڑی ماں کے ساتھ کھجور کے درختوں کے نیچے بیٹھی تھی۔ ہوا میں مٹی کی خوشبو گھل رہی تھی اور پرندے اپنی نغمگی میں مشغول تھے۔ بڑی ماں نے نرم لہجے میں کہا، بیٹی انیتا، یاد رکھو، اللہ کے راستے میں جو عمل خلوص کے ساتھ کیا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ انیتا نے دل میں اس بات کو بٹھا لیا اور اپنے دوستوں اور علی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ آج وہ جنگل میں جائیں گے، کیونکہ پچھلے دنوں گاؤں کے جنگل میں ایک زخمی ہرن کے بارے میں سنا گیا تھا۔ ہر کسی نے دل میں دعا کی، یا اللہ، ہمیں نیکی اور خدمت کا راستہ دکھا اور ہمیں خلوص عطا فرما۔ گاؤں کی پرانی گلیوں سے نکل کر وہ جنگل کی گہری راہوں کی طرف بڑھے۔ راستہ پہاڑی اور پتھریلا تھا، کبھی کبھی زمین پر گہرے کھڑے اور کانٹے دار جھاڑیاں آ جاتی تھیں جن سے بچنا مشکل تھا۔ انیتا نے اپنی دوستوں کا ہاتھ تھام کر کہا، ڈرنا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم سب مضبوط ہیں۔ صبح کی دھوپ درختوں کے پتوں سے جھلملاتی ہوئی زمین پر پڑ رہی تھی، لیکن جنگل کے اندر دھوپ کم اور سایہ زیادہ تھا، اور کبھی کبھی پرانی درختوں کی شاخیں راستے میں رکاوٹ ڈالتی تھیں۔ علی نے ہمت بڑھاتے ہوئے کہا، ہم قریب پہنچ چکے ہیں، تھوڑا صبر اور حوصلہ۔ چند لمحے بعد وہ زخمی ہرن کے پاس پہنچے۔ ہرن زمین پر پڑا، اس کی ٹانگ زخمی تھی اور وہ ہلنے جلنے سے قاصر تھا۔ انیتا نے آہستہ سے قدم بڑھایا اور نرم انداز میں کہا، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ علی نے انیتا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، جلدی کرو، یہ جانور بہت کمزور ہے۔ لڑکیاں پانی اور تازہ گھاس لے آئیں اور علی زخمی ٹانگ پر پٹی باندھنے لگا۔ انیتا نے دل میں دعا کی، یا اللہ، اس معصوم کی مدد کو قبول فرما اور ہمیں صبر کی توفیق دے۔ ہرن کے خوفزدہ آنکھیں دیکھ کر سب کے دل پگھل گئے، لیکن انیتا نے اس کی ہمت بڑھائی اور اسے آرام سے نرم گھاس پر بٹھایا۔ جب انیتا اور دوست ہرن کی خدمت میں مصروف تھے، سادھو کمار جنگل کی طرف آئے۔ ان کی نگاہ سب پر پڑی اور وہ مسکرا دیے۔ انہوں نے انیتا سے کہا، بیٹی، یہ نیکی دل کی روشنی ہے۔ اللہ کے راستے میں خلوص کے ساتھ کی گئی خدمت دل کو بلند کرتی ہے، تمہارے اعمال کو برکت ملے گی۔ انیتا نے عاجزی سے جواب دیا، سادھو کمار صاحب، ہم سب اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر رہے ہیں۔ سادھو کمار نے سر ہلا کر کہا، بیٹی، یاد رکھو، ہر نیکی کا صلہ دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ صبر اور خلوص کے ساتھ کام کرو۔ چند دن بعد گاؤں میں قحط پڑا، فصلیں کم ہو گئیں اور لوگ پریشان تھے۔ انیتا، بڑی ماں، علی، لڑکیاں اور سادھو کمار نے مل کر سب کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام شروع کیا۔ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈال رہا تھا۔ بڑی ماں نے نصیحت کی، بیٹی انیتا اور بچے، یاد رکھو، اللہ کے راستے میں خدمت اور نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ صبر اور محنت سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ زخمی ہرن بھی اب صحتیاب ہو چکا تھا اور بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ گاؤں کے لوگ دیکھ کر خوش ہوئے اور انیتا اور دوستوں کی تعریف کرنے لگے۔ ایک دن انیتا اور علی جنگل کے گہرے حصے میں گئے تاکہ زیادہ کھجور اور جڑی بوٹی لائیں۔ راستہ خطرناک تھا، کہیں کانٹے دار جھاڑیاں اور کہیں اونچی پہاڑیوں کی چٹانیں، لیکن انیتا نے دل کو مضبوط رکھا اور دعا کی، یا اللہ، ہمیں حفاظت عطا فرما اور ہماری کوششوں کو قبول فرما۔ اسی دوران ہرن بھی ان کے ساتھ آ گیا اور اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اس کا اعتماد اور حوصلہ دیکھ کر سب کے دلوں میں نیکی اور خدمت کی رغبت بڑھ گئی۔ ایک رات انیتا نے خواب میں دیکھا کہ ہرن بول رہا ہے، تمہاری نیکیوں کی برکت سے گاؤں میں خوشحالی آئی ہے، اللہ تم سب کو جزائے خیر دے گا۔ انیتا نے اپنی بڑی ماں اور دوستوں کے ساتھ دعا کی، یا اللہ، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق ہمیشہ عطا فرما اور ہمارے دلوں میں خلوص پیدا رکھ۔ صبح جب وہ جاگی تو گاؤں میں خوشی اور سکون کی فضا تھی۔ ہر شخص انیتا، دوستوں اور سادھو کمار کی نیکی کی تعریف کر رہا تھا۔ انیتا، بڑی ماں، علی، لڑکیاں اور سادھو کمار کی محنت اور نیکی کی وجہ سے گاؤں میں خوشحالی لوٹ آئی۔
सब ने सीखा अल्लाह की रिजा के लिए की जाने वाली नेकी कभी जाया नहीं जाती और हर अच्छा अमल बरकत लाता है। गांव के लोग अब नेकी और खिदमत के रास्ते पर चलने लगे। जख्मी हिरण भी गांव का दोस्त बन गया और बच्चों के खेल में शरीक होता रहा। अनीता की नेकी और सब्र की कहानी नस्लों तक सुनाई गई ताकि सब अल्लाह के रास्ते में खुलूस दिल के साथ खिदमत कर सकें।